دیکھا جائے تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، اور اس بار جو بجٹ آیا تھا اس کے بعد بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی، لیکن 30 جون تک کا انتظار بھی تھا۔ اب 1 جولائی ہو گئی ہوئی ہے تو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور پلس اس بجٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلے ہی یہ چیز تھی، واضح تھی کہ انہوں نے 15 روز کے اندر اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اتنا اضافہ کر دیں گے ایک دم سے کہ کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اگر اب دیکھا جائے تو آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 8.36 روپیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ڈیزل کی قیمت میں 10.39 روپیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ویسے اس کی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 266.79 روپیز کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ڈیزل ہے وہ 272.98 روپیز تک بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور اس کی نوٹیفیکیشن بھی پراپر جاری کر دی گئی ہے، اور اب پیٹرول اور ڈیزل کوئی سستی چیز نہیں ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کی ماری ہوئی عوام ہے وہ ان کے اوپر ایک بار پھر ایک مہنگائی بم ایسا گرایا ہے کہ اب وہ یہ بھی سوچیں گے جانے سے پہلے کہ کیا ہم کہیں جائیں بھی یا نہ جائیں، یا چلو ہم گھر پہ رہ لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کر لیتے ہیں، چونکہ اتنی مہنگائی ہونا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں بھی خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اتنا اضافہ کر دیا گیا ہوا ہے کہ اب یہ عالمی مارکیٹ میں بھی، مطلب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمت میں ان لوگوں نے اضافہ کر دیا، اور اوور آل پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ مہنگائی بم سے تو آلریڈی ہم پریشان تھے ہی تھے، لیکن اس نوٹیفیکیشن جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے بعد عوام کا کیا رد عمل ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔